اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ زندگی گزارنے والا کام، محنت کرنے والا محنت کریں گے، اور جو اس کے ساتھ محنت میں اچیومنٹ ہوئی اس کے ساتھ گزارا کریں گے. اگر ڈاکٹر کو ہم مانتے ہیں تو نیند نہ ہے تو ڈاکٹر سے پتہ کر لیں گے. مقصد یہ ہے کہ اگر ہر چیز کو دعا کے ساتھ کرنا ہے تو گلا نہیں کریں گے. جو شخص دعا کو یا دین کو یا عرفان کو دنیا کے تمام کاموں میں استعمال کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ لوگوں نے کیا بزرگوں نے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کرتا جائے، جو ہو جائے وہ حقیقت ہے، اور جو نہیں ہوا وہ بھی مہربانی اللہ کی، کہ جو کام نہیں ہوا اسے چھوڑ دو. پھر وہ کہتا ہے یہاں آگے بگاڑ یہاں پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے دعا کی ہے، میں آپ کو بھی ملا ہوں، میں آپ سے بھی ملا ہوں، میں فلاں جگہ بھی گیا ہوں، میرا کام نہیں ہوا. اب کام اس کا پیر ہے اور کام ہی اس کی سزا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پاس سے خالی اور ذہن ہوتے ہیں. ہاں اس سلسلے کو ہم اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، یہ سلسلہ اپنی مرضی سے چلائے گا. اب یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اس طاقت کو، یہ گھوڑا نہیں ہے یہ سوار ہے. آپ بات سمجھیں کہ آپ عرفان کے گھوڑے پہ جا رہے ہیں نا، عرفان ہی سوار ہوگا. کہ جو اللہ نے مہربانی کی، شکر ہے ہم کامیاب نہیں ہوئے، اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی. کہتے پھر اللہ کی مہربانی ہوگی بیٹی پیدا ہوگی، ہاں شکر ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوگا سارے ہی. تو مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ آنسو دے آپ کو تو پھر آنسو عرفان ہے، اللہ خوشی دے تو خوشی عرفان ہے. اور اگر اللہ کو تم لوگ بار بار ہی مطلب رائے لینا شروع کر دو تو پھر وہ عرفان نہیں استعمال ہوتا اس کام میں. پھر آپ دنیا دار ہو اور دنیا کے لیے دین کو استعمال کرنا چاہتے ہو، بڑے ظالم آدمی ہو. ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کو دین کے لیے استعمال کرو، اور تم دنیا کے لیے دین کو استعمال کرنا چاہتے ہو، یہ ظلم جو ہے نا یہ بڑا نقصان ہوگا. کہ چلو نماز پڑھ لیں، کیوں کہتے ہو ضرورت ہے تھوڑی سی دنیا کی. مقصد یہ ہے کہ نماز تو آپ کو ضروریات سے نجات کے لیے ہے نا. پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو حکم ہے دعا کرنا، او حکم تو ہے دعا کرنا، اللہ تو کہے گا دعا کرو، لیکن اللہ جب بار بار ہی تم زور دو دنیا میں ٹھہرنے والے واقعات کرو تو اللہ تو کہے گا کہ لو جی تھی بدلے دعا کیا کرو، مانگا کرو ہم سے. لیکن عرفان کا دعویٰ تو نہ رہ گیا نا، کیونکہ عرفان کے سفر پر تو بہت ساری ضروریات چھوڑ کے نکلو گے. کون آدمی نہیں یہ کہ جانتا کہ وقت پر سونا صحت کے لیے اچھا ہے نا بات، کہ انسان سو جائے، اور جس کو شوق ہوگا وہ سوتا نہیں ہے. اب اس کو مجبور نہیں کیا ہم نے کہ تم رات کو جاگا کرو، وہ بھی جانتا ہے کہ صحت کے لیے ضروری ہے وہ، لیکن تیرا خیال جگائے تو کیا کروں. اب جو لیکن تیرا خیال جگائے تو کیا کروں، اب اس کا دعویٰ کون ہے؟ خود ہی اس کا شوق. اور اس آدمی نے جس کو شوق مل گیا اس نے یہ دعا نہیں کی یا اللہ میرے کاروبار کر، اس نے کہا کہ کوئی دیدار کی صورت نکال. چلو بہتر ہے دعا کرو، خیر کرو، آواز اب دعا کرو، چلو پڑھو کراچی پڑھو، دروچی پڑھو، کچھ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم.
جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں.